لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے کتاب تاریخ کی باتیں سے ایک دلچسپ مضمون۔ اس مضمون کا عنوان ہے خوشبودار کلچر، تحریر ڈاکٹر مبارک علی، پیشکش لندن اردو وائس۔ کسی بھی تہذیب کی ترقی، دلکشی اور شائستگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں خوشبوؤں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اچھی اور بری بو کا احساس انسان کی سرشت میں ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے اس نے ان جڑی بوٹیوں کو تلاش کیا کہ جن میں خوشبو ہو۔ تجربے سے اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ جانوروں میں بھی خوشبو کے اعضاء ہوتے ہیں۔ خوشبو کے اثرات انسان کے جذبات پر بھی ہوتے ہیں۔ اچھی خوشبو اس میں مسرت اور خوشی کے احساسات کو پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے جیسے جیسے تہذیب میں ترقی آتی گئی، سماج میں خوشبوؤں کا استعمال بڑھتا گیا۔ جب خوشبوؤں کو باقاعدہ تیار کیا جانے لگا تو یہ ایک فن کی شکل اختیار کر گیا اور اب اس کی کئی قسمیں ہو گئیں۔ لہذا سماج میں طبقاتی تقسیم کا تعلق بھی خوشبوؤں کے استعمال سے ہو گیا۔ عمرہ مہنگی خوشبوؤں کو استعمال کرنے لگے، جبکہ غریب لوگ یا تو اس سے محروم رہے یا انہوں نے اس کا سستا نیم البدل تلاش کر لیا۔ خوشبوؤں کے استعمال کے بارے میں 550 قبل مسیح کا ایک مسودہ مصر میں دستیاب ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے لوگ مختلف پودوں، جڑی بوٹیوں اور پھولوں سے عرق نکال کر خوشبوئیں تیار کرتے تھے، جن کا استعمال مذہبی رسومات میں بھی ہوتا تھا، اور سماج کے مختلف طبقے بھی اس کے شوقین تھے۔ مصر میں اس قسم کے شاہی اعلانات بھی ملے ہیں کہ جن میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خوشبوؤں کا استعمال کریں۔ تہواروں کے موقعوں پر شاہراہوں اور گلیوں میں مٹی اور چینی کے برتنوں میں خوشبوئیں جلائی جاتی تھیں تاکہ شہر کا ماحول خوشبودار ہو جائے اور لوگ اس سے لطف اٹھائیں۔ یونان کے بارے میں نیچرل ہسٹری کے مصنف پلینی دی ایلڈر نے لکھا ہے کہ یونانی لوگ خوشبوؤں سے واقف نہیں تھے، لیکن جب وہ ان سے واقف ہوئے تو ان میں خوشبوؤں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، اور اس زیادتی کو روکنے کے لیے سولن قانون دان نے ایتھنز اور اسپارٹا میں اس کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ لیکن یونان کے لوگوں نے اس پابندی کی پرواہ نہیں کی اور خوشبوؤں کو جسمانی صفائی اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں کہ جو صحت کے لیے مفید ہیں۔ فرانسس کینٹ نے خوشبوؤں کی تاریخ، ہسٹری آف پرفیوم لکھی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے شہر میں عود و لبان کی بڑی مانگ تھی۔ جن دکانوں پر یہ فروخت ہوتا تھا ان پر پہرا دیا جاتا تھا تاکہ انہیں چوری نہ کیا جا سکے۔ پلینی نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے ان کارخانوں میں کہ جہاں خوشبوئیں تیار کی جاتی تھیں، ان کی نگرانی شہر کی انتظامیہ کرتی تھی۔ یہاں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے خاص لباس ہوا کرتے تھے، اور جب وہ کارخانوں میں آتے اور جاتے تو ان کی تلاشی لی جاتی تھی۔ ان کارخانوں میں ایسی کریمیں تیار ہوتی تھیں جو جسمانی صفائی اور خوشبو کے لیے قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں رومیوں یعنی رومنز میں خوشبوؤں کا استعمال بڑھ گیا۔ عمرہ نہ صرف اپنے جسم پر خوشبو ملتے تھے بلکہ اپنے کپڑوں کو بھی خوشبودار رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی شہنشاہ نیرو پھولوں کی پتیوں والے بستر پر سویا کرتے تھے۔ جب اس کی بیوی پوپے مری تو اس کی تجہیز و تکفین پر اس نے اس قدر خوشبو کا استعمال کیا کہ جو عرب 10 سال میں پیدا کرتا تھا۔ رومیوں میں خوشبو کی دکانیں اسی طرح سے مقبول تھیں جیسے انگلستان میں کافی ہاؤس ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان میں خوشبوؤں کا استعمال اس وجہ سے بھی ہوتا تھا کہ یہاں آب و ہوا گرم تھی اور پسینے کی بدبو سے نجات پانے کا یہ ایک ذریعہ تھی۔ چونکہ ہندوستان میں پھولوں کی بہتات ہوتی تھی، اس لیے ان پھولوں سے عطر بھی تیار کیے جاتے تھے اور ان کے ہار بھی گلے میں پہنے جاتے تھے۔ یہ بھی رسم تھی کہ جب مہمان آتا تھا تو اس وقت گلاب پاشی کی جاتی تھی۔ عطر اس کے کپڑوں اور جسم پر ملا جاتا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ خوشبو کی طرح مہمان کی آمد مسرت کا باعث ہے۔ ایران میں گلاب کا پھول خوشبو کے حصول کا ایک عمدہ ذریعہ تھا۔
اس وجہ سے گلاب کے پھولوں کی کاشت کی جاتی تھی۔ خاص طور سے فارس کا پورا علاقہ اس کی کاشت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ شیراز کا عرق گلاب اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ عباسی دور حکومت میں صرف بغداد شہر میں خوشبوؤں کی 50 دکانیں تھیں۔ عربوں نے خوشبوؤں پر کئی کتابیں لکھیں جن میں نہ صرف ان کی تیاری کے بارے میں ہدایات تھیں بلکہ اس کے سماجی اثرات پر بھی ان کتابوں میں کافی مواد ہے۔ 11ویں اور 13ویں صدیوں میں صلیبی جنگ میں شرکت کرنے والے خوشبوؤں کے فن کو یورپ لے گئے اور وہاں اسے متعارف کرایا۔ عہد وسطیٰ کے یورپ میں لوگ نہاتے نہیں تھے، اس وجہ سے جسم کی بدبو دور کرنے کے لیے خوشبوؤں کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ عمرہ اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ اپنے لباس کے علاوہ برتنوں، زیورات اور دستانوں کو بھی خوشبودار رکھتے تھے۔ فرانس میں لوئی 14 یعنی لوئی 14 کے زمانے میں خوشبودار پاؤڈر بالوں میں استعمال کرنا مقبول ہو گیا تھا۔ یورپ میں جب مسالوں کا استعمال بڑھا تو یہ نہ صرف کھانوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے کھانا ذائقے دار اور خوشبودار ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں مغلوں کے دور اور اس کے بعد ہندوستانی ریاستوں میں باورچیوں نے خاص طور پر کھانوں میں مسالوں کا اس طرح استعمال شروع کیا کہ جنہوں نے ان کو خوشبودار بھی بنایا اور ان کے ذائقے میں بھی اضافہ کیا۔ مثلاً کیوڑے کا استعمال کھانے اور پینے کے پانی دونوں میں ہوتا تھا جس سے کھانے کا مزہ لطیف ہو جاتا تھا۔ زعفران کا استعمال پلاؤ میں خاص طور سے ہوتا تھا یا زردہ اس کی خاص ڈش تھا۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ کھانوں کو کس طرح ڈش میں سجا کر رکھا جائے تاکہ دیکھنے میں وہ خوبصورت لگیں۔ جہاں تک خوشبو اور عورت کے درمیان تعلق کا سوال ہے تو ابتدا ہی سے خوشبو کو عورتوں کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ سقراط نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ عورتوں میں لطیف قسم کی خوشبو خود سے موجود ہوتی ہے۔ پلینی نے لکھا ہے کہ جب کوئی عورت گزرتی ہے تو اس کے ساتھ خوشبوؤں کا جھونکا آتا ہے جو ارد گرد کے لوگوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ یہودیت میں خوشبو کو عورتوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور وہ اسے طوائف کے طریقہ کار سے تشبیہ دیتے تھے، یعنی اس کا استعمال عورت کے کردار کو بدل دیتا ہے اور وہ طوائفوں کے انداز کو اختیار کر لیتی ہے۔ انگلستان میں جب پیوریٹنز برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی عورتوں پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ خوشبوؤں سے دور رہیں کیونکہ خوشبو کے استعمال سے عورتیں مردوں کو لبھاتی ہیں اور انہیں گناہ کی جانب مائل کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کچھ علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر پبلک جگہوں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے وہ مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اب جس قدر خوشبوئیں عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں، اور تمام مذہبی اور سماجی پابندیوں کے باوجود ان کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔